حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جب کچھ لوگ کفر کے خلاف جہاد کرنے نکلے تھے تو انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، قرآن مجید کا تو حرف حرف ہی بڑا پیارا ہے اور لفظ لفظ ہی بڑا حسین ہے۔ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے اوپر صبر بھیج دے، ڈال دے ہمارے اوپر صبر، اور ثبت اقدامنا، اور ہمارے پیر جما دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پیروں کو استقامت عطا کر دے۔ جہاد زندگانی میں جب انسان نے سفر کرنا ہے نا، تو اگر وہ کمزور پڑے گا تو سفر نہیں کر سکے گا، گھبرا جائے گا تو سفر نہیں کر سکے گا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اونچا اڑانے کے۔ میں نے سنا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ مخالف سمت اگر ہوا تیز ہو تو جہاز کی سپیڈ، یعنی وہ اگر تیز چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تیز چلے گی تو اس کا سینہ ذرا جلدی چیرا جائے گا اور آگے بڑھے گی۔ صبر اور استقامت، اگر آپ نے زندگانی میں آگے بڑھنا ہے تو ان دو چیزوں کا وجود آپ کے ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے مزاجوں میں بڑی جلدی بے صبری آ جاتی ہے، پائے سے بات نہیں ہوتے، کسی بات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر وہ والا مزاج نہیں ہوتا جو انسان کو آگے لے کے چلتا ہے، جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر ذرا آپ میں کے مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، پھر ذرا تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا۔ آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے، اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے، تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو 1 گولی کھانی ہے، 1 چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں، وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم
خراب کر لیتے ہیں. انہیں وقت دیں, انہیں ٹائم دیں, انہیں موقع دیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا. کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں. عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا, جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو, میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا, آپ کو نہیں دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں, چاند بھی مانتا ہے, سورج بھی مانتا ہے. حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ, حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج بھی بات مانتا ہے, چاند بھی بات مانتا ہے. یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے, تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی, اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا, اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا, اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن, 4 دن, 5 دن, 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا, حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے, کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے. عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی, پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. ایک سمجھیے گا بات کو, ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا, اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا, پھر حضور نے چابی لے لی, پھر نبی پاک نے بت توڑے. اور قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے, تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ. وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی, پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی, اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں, میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا, میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کریں. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا, میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں, وقت کا انتظار کریں, آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے, ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے, بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے, مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے, بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو, لیٹ نہ کرو. کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا, آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا. کہتے ہیں ایک نظر کریں. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ, نہ روزہ رکھاؤ, نہ وظیفہ کراؤ, نہ کوئی اور کام کراؤ, سانو ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں, رمضان کے روزے فرض کیے ہیں, زکوٰۃ فرض. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے. تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھیں, غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے, اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے تھے. میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی. ابو لہب عقبہ بن نبی معیط یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے.
کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے، وہ دونوں کیا کرتے تھے، وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی، اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا۔ ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے، مہینوں بیت گئے۔ ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں، خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے، جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں، اب تو بند نہ کرنا اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، اب میں نے اپنے ٹائم میں سے نا ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے، اب تو بند نہ کرنا اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی ہے، اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں، میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو نا بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے۔ اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ نا وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے۔ لیکن نا کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جال نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں، حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی۔ حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن نہیں ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے۔ حضرت بلال حبشی
رضی اللہ تعالی. بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا. حضرت حسان، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے. یار خاصا مشکل کام نہیں. امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر. بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے. وقت بیت گیا. وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا. تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے. پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یہاں گلے پہ. تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانا بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتا نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتا نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں. میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی، نیزے نکال لیے، لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا تو حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا. گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کریں، اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. انہوں نے دعا کر دی یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے اے اللہ حفاظت کرنا. یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں. انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ 1 کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئی ہیں.
وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے، لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا، انہوں نے وجود کی حفاظت کی، دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں، اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی۔ سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے۔ اور ایک شعر پڑھنا دوں چراغے گولڑا کا، کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج پھر نہ کہہ دوں، کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر آسان جدوں کیتی پہ جانی تر تھلی ہو۔ تو یاد رکھ میرے بھائی، جب آپ ثابت قدم، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں ذکر ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں ذکر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی 5 لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کل بندے السابقون الاولون۔ آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا نا، ام انمار اس کا نام تھا، وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی۔ آپ لوہار کا کام کرتے تھے، سلاخیں، آپ کو پتہ ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں، پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے، لوہار کا کام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ام انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت اذیت دیتی، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی، میں گلی سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری ہے، انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے، مجھے پکڑا، میرا کرتا زبردستی اتارا، کوئلوں پہ لٹا دیا، اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میری چربی پگھلی تو کوئلے بجھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، بس اتنی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے، میں خبردار بس اتنی۔ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں
پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو. ہم نہ بڑی جلدی ہے, ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے, دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو, حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ وقت دیں, سفر کو جاری رکھیں, تسلسل کے ساتھ سفر کریں. سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں, محنت پوری کریں, جد و جہد پوری کریں, ہمت پوری کریں, لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں. پھر رزلٹ اپنے اللہ. کئی دفعہ ہماری چاہت اور ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت اور ہو, تو اللہ کی حکمتوں پر بہت ساری چیزوں کو چھوڑیں. لیکن انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا, اور جو موجود نہیں ہوتی اس کا روز مطالبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات والی صفات بے نیاز ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا شکر کریں یا اس کی تسبیح کریں یا اس کے لیے سجود کریں, وہ تو بے نیاز ہے. لیکن انسانوں کو جو بھی حکم رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو, نعمتوں کا اظہار کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے. تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا. شکر کا مزاج کرنے سے, پیدا کرنے سے انسان, پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں, ان میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے, اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں. تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے. تیسری بات, نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے. نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا, دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں. ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں, چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے. شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے. کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا, اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے, اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے. نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے. اچھا, ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ, تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی, اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں, طبیعت شکوے والی ہے. او بھائی, جہاں میں بیٹھا ہوں, جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں, جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں, یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے, یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں. تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا.
میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا، بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں، مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔ او بھائی، رب کریم نے جو میرے لیے چاہا، میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ۔ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے، چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں، اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نہ، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا، بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے، یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے۔ میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا، خدا را میری ملت کے جوانوں، یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں، پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان میں، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو، اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں
नेमतों के बारे में कुछ लोग बड़े शदीद हसास हो जाते हैं, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। ये जो सहाबा हर वक्त हुजूर की नाराजगी से डरते थे ना, हर वक्त हुजूर की नाराजगी से जरा सांस भी ऊंचा नहीं लेते थे। यानी उस बारगाह में वो बैठते थे ना तो यूं बैठते थे सरों पे परिंदे बैठे हैं। वो घंटों बैठे रहते थे दरवाजे पर करीम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देते थे। वो इस नेमत के मामले में हसास थे। उनको पता था कि वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये तो मेहरबानी। दोस्तों, हम अगर हुजूर इतनी बड़ी नेमत हमारे लिए बन के आए, अगर हमें कभी इसका एहसास नसीब हो जाए ना, एहसास। इब्नुल कय्यम एक जगह पे कहते हैं कि अगर हुजूर ना आते तो लोगों ने एक दूसरे का गोश्त काट के खाना था। दुनिया जिस डगर पे चली गई थी ना, कितना कुछ सख्त होगा वो शख्स जो बेटी को पहले मारता ही नहीं। एक है मार के दफन कर देना, लेकिन जिंदा बेटी को यानी जिंदा बेटी को। मेरी एक बेटी है, सारे घर वाले कोई बात कहें तो मैं टाल सकता हूं। उनकी मां कभी कभी कहती है कि हूं पता लगेगा ना जो धी दी गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की और बेटियों के हुकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं। ये जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा आए, तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान है, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे। जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अज़वाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है, गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीजें तय होती हैं, वहां भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं,
لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائے، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا اور غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا. وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے. سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے. بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں. مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں، لے لو، میں نے خیرات کی. تڑپ گئے لوگ. وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ. یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا. یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے. کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم. ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی. اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال. کیسے کرتے نیکیاں، کس طرح پہنچتے. اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو. مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے. اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے. جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا. اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا اوئے ہوئے. روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا. کبھی اس پر غور کرو، بدبو آتی ہے. لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے. روڑا کوڑا جو ہوا، روڑا کوڑا جو ہوا. لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، اے تے مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں. تو نظر کرم ہو گئی. مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. یہ تو کرم ہے حضور کا. ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا، کتنی کو مشقت. اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں، یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے ناظرہ کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے. سارے کام کرا لیں آپ، سارے کرا لیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ، یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ہم نے کتنے کو نیکیاں کرنی. رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں رسول دیے، میں نے تمہیں رسول دیے. تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے. ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں، صرف سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا، صرف ارادہ کیا تھا. قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں درج ہوں گی. کس کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا. میں نے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے، یہ شان ہماری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے، ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟
تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں. اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی, آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. باعث فخر لوگ ہیں یہ, باعث فخر. تو عبادتیں تو پہلے یہ امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں. رش کن پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا, میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول. اب مجھے بتائیں, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نبی پاک کا غلام بنایا. اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا, ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں. میں آج ہی سوچ رہا تھا, مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے, کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا, ٹی وی پہ دیکھ لیا, کسی اور جگہ دیکھ لیا. تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے. ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دیں, ٹائم دے دیں. اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے. اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے, تو کہہ رہے تھے ابا جی کی بڑی خواہش ہے. کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا, سال 2-3 گزر گئے, بالآخر وقت بن گیا. میں ان کے گھر گیا محفل پہ. اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا, جو بھی, یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے, وہ اٹھا, اچار بھی لے آئے. اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں. کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں. کچھ غریبی تھی, کچھ وہ جذبات تھے, کچھ وہ شوق تھا, کچھ وہ درد تھا, کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے, میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں, سادہ سا بندہ ہوں. میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے, ویسے آپ مطمئن نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں, آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا. میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا, اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا. میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے, میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا, اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا. میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں, بیکار آدمی ہوں. مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا, من آنم کے من دانم. تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے, تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے, مجھے ساری تو یاد نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے. پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں, ایک وہ پہن لیتے تھے, اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی, پھر دوسرا پیش کرتی تھی, وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی. کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے. حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں. پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں. کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا, یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا. حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا. حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا. یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں, میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا. پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا. ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ, زندگی پرائی ہے. محبوب چل ایک دن ٹھہر جا. میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں, یہ درد ہے, یہ ایک تمثیل ہے, یہ ایک حسن ہے, اس کو آپ سمجھیں. رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے, مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. کدی کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا, آس بھی توں تے امید بھی توں. اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں,
कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जावे मैं सारी उम्र ना जागा। मेरे अजीज, हुजूर के लिए शौक, मोहब्बत, गुलामी के जज्बात, वो कैफियत कि रसूल करीम अल्लाह ने हमें दे दिए, नबी पाक हमें दे दिए। मैं और आप कभी गौर करें कि अगर हमारा हुजूर से रिश्ता ना होता तो क्या होता, अगर हुजूर से ताल्लुक ना होता। मेरे कई क्लास फेलो हैं, कोई बेचारा बेकरी करता है, कोई काम, सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन मैं कई दफा सोचता हूँ तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात। मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। मेरे करीम रसूल ने आके कहा था सैयदना बिलाल से कि बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत में भी सुनी है, मैंने तेरे कदमों की आवाज जन्नत में भी। हज़रत बिलाल रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह, फिर वही बात है, ये तो अल्लाह ने एहसान किया है ना, हमें आप अता फरमाए हैं, से सबूत ना मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या मेरा दिल भर जाने, गैर ना जाने कोई, से सबूत ना मंगो मैथों, नजरे करम कद होई, ये मैं जाना या दिल भर जाने, ये गैर ना जाने कोई। मैं ते मिस्कीन पुराना खादम, किसे तर मिली न टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ ही हुई। हुजूर अल्लाह का एहसान बनकर हम पर तशरीफ लाए, एहसान बनकर। हमारे चमन में जितनी बहारें हैं ये सब हुजूर की हैं, हमारे घरों में जितनी रोशनी है ये सब हुजूर की है, हमारे दिलों में जितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ये सब हुजूर का सदका है, हम जितना आपस में जुड़े हुए हैं ये सब करीम का सदका है। हमारी दुनिया में जितनी सआदतें हैं, जितनी बरकतें हैं, जितनी इज्जतें हैं, जितनी नेमतें हैं, ये सब हुजूर का सदका है, ये सब रसूल पाक का करम है। फिर हमें भी सुबह से शाम तक मदीने वाले का जिक्र करना चाहिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए, नबी पाक की नात से जुड़ जाना चाहिए, अपने दिलों को कशकोल बनाकर रब से हुजूर के नाम की खैरात मांगनी चाहिए। हमें भी गधा बन जाना चाहिए रसूल पाक के दरवाजे का, हमें भी हर वक्त अपनी कल्बी कैफियत हुजूर से लगा देनी चाहिए। हमें भी रोज क्या कहते हैं मेरे इमाम, कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कहते हैं लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की। अपना ताल्लुक हुजूर से जोड़े। जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़ौक़ात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सजा देता हूं कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, उन्हें अपनी भी होश नहीं रही। वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता न चला। अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े जमाने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर।
اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپنا کوئی وجود نہیں رہا، اپنا کوئی نظریہ نہیں رہا، اپنی کوئی سوچ نہیں رہی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، لگام منہ میں ہے اور اس کا سرا کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں گھما لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہ ہو جانا کہ تم رب کو بھلا دو اور پھر تمہیں اپنا آپ بھی بھول جائے۔ اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اللہ کے، یہ نافرمان ہے۔ جب یہ نظریہ بن گیا، جب یہ ذہن بن گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، دینا اللہ نے ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، تو پھر ساری توجہ دنیا داروں کی طرف رکھنا، میں اللہ والوں کی طرف توجہ رکھنے کا قائل ہوں، میں وہ سمجھتا ہوں، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی کوئی آستانہ ہے کہ جہاں حق مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر رب کا نام ہی نہ سننے کو ملے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جہاں یہ تو نعرہ زور سے لگے کہ جیوے جیوے مرشد جیوے، لیکن استغفار کا درس ہی نہ ملے۔ ہر وقت یہ بتایا جائے کہ یہاں آ گئے تو بچ گئے، کیسے بچیں گے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، حضور کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کریم کا رستہ دکھایا، لوگوں رب کی طرف توجہ کرائی۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی اللہ کی جانب توجہ کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے رب کریم کی جانب اپنا ذہن رکھیں، اپنی توجہ اپنے اللہ کی جانب مبذول کریں۔ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، علم اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونجا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ بھروسہ نہ سمجھیں، نظر اللہ پہ رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب وہ والے عالم پائے جاتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو دعوے ہی دعوے ہیں، اس طرح کے عالم ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، وہ ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ مزاج علماء کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہہ دے مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گا، غلط بات بیان نہ کرے۔ امام مالک سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ سمجھاتے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ آپ فرمانے لگے اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، مجھے ہر سوال کا جواب نہیں آتا، مجھے تو اتنا آتا ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، نکل آئیں اس معمے سے باہر کہ میں کوئی بلا ہوں، مجھے بڑا پتہ ہے، میرے پاس 6 ڈگریاں ہیں، مجھے 10 جگہ پہ تدریس کا شغف حاصل ہے، اسے نکلیں باہر۔ قرآن مجید دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدرت فرمایا کہ میں حضرت آدم کو بناؤں گا، پھر بنانے کے بعد فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو کیسے کرایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حضرت آدم کو علم سکھایا خود، وعلم آدم الاسماء کلہا، خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب اشیاء کے نام سکھائے۔ تو وہ چیزیں پھر میں نے نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں پہ پیش کی، میں نے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے چونکہ خود علم سکھایا تھا حضرت آدم کو، جناب آدم سکھایا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں یہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ کبھی یقین کریں اس چیز کی لذت لے تو مزہ آ جائے۔ کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے، قالوا سبحانک، کہنے لگے تو
بھئی آدم علیہ السلام کو نام سکھا لیے، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا